اس بہار کے آغاز پر فرقہ واریت کی ہوا نے گلگت بلتستان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ چیری اور خوبانی کے پھول کھلتے ہی دنیا بھر کے سیاحوں کا خیر مقدم کرنے والا خطہ دھرنوں، مظاہروں، جنازوں اور کرفیو کا مرکز بنا رہا۔ اسکردو میں ان دنوں ماتم اور وہاں کی موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ یہ بسیں ہیں جو 3 اپریل کی رات شارع کراکرم پر چلاس سے کوئی 22 کلومیٹر دور جلا دی گئیں اور ان بسوں کے 7 مسافروں کی لاشیں اسکردو پہنچی۔ اسکردو کے سید محمد علی شاہ رضوی کے گھر میں ان کے بھائی کی صف ماتم بچھی۔ پورا بلتستان ان کے غم میں شریک ہوا کیونکہ جنازہ صرف ایک گھر سے نہیں اٹھا تھا۔ سارے ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہیں، حالانکہ وہاں پہ پولیس بھی تھی، انہوں نے کوئی ہوائی فائرنگ تک بھی نہیں کیا، اور نہتے مسافروں کو پکڑ کے نیچے لا کے پتھروں کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، خنجر کے ساتھ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے گلگت میں سنی ریلی پر دستی بم سے حملہ ہوا۔ موبائل فون کے SMS سے افواہیں پھیلیں اور چلاس سے گلگت تک کے سنی احتجاج کے لیے شاہراہ کراکرم پر نکل آئے۔ خطے میں فرقہ واریت کی نئی لہر محض ان 2 واقعات کا نتیجہ نہیں۔ جغلوٹ میں ایک سکول کے بچے کو اس کو قتل کیا گیا، اس کے ملزم پکڑے نہیں گئے ابھی تک۔ اس کے 1 مہینے کے بعد چلاس کا واقعہ، کوہستان کا واقعہ ہوا، ادھر کئی افراد مارے گئے، ان کے جو مجرم ہیں ان کو پکڑنے میں حکومت ناکام رہی۔ اس کے بعد یہ چلاس کا واقعہ ہو گیا۔ اس چلاس کے واقعے کے بھی اب اتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن صحیح جو اس کے مجرم ہیں وہ اب تک وہ ان پر ہاتھ نہیں لگا سکے، ان کو وہ نہیں پکڑ سکے۔ گلگت بلتستان میں 2009 کے صدارتی حکم نامے کے بعد سے قائم صوبائی اختیارات کی حامل حکومت کا خیال ہے کہ وہ فرقہ واریت کے معاملے میں کمزور نہیں۔ نگر میں 32-35 آدمیوں کو اغوا کیا، ٹھیک ہے جی، سیاسی ہم نے حکمت عملی استعمال کیا اور ڈائلاگ پر ہم نے ان کو چھڑایا۔ ہمارا سے تھا تو ہم نے چھڑایا نا، ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ ورنہ ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ ہم نے سیاسی بصیرت سے ہم نے مطلب ڈائلاگ کیا۔ میرے پاس اتنا فورس نہیں کہ میں ہر جگہ کرفیو لگاؤں، ہر جگہ فورس کو لگاؤں۔ رواں سال کے دوران شیعہ اکثریتی علاقے اسکردو میں ماتم رہا تو سنی اکثریتی علاقے چلاس میں سیاسی عدم تحفظ کا احساس پروان چڑھتا رہا۔ شمالی علاقے جات میں 3-4 فرقے بستے ہیں اور 2 فرقے بڑی اکثریت میں ہیں اور آپس میں ان کا پہلے سے ٹکراؤ موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں جب مکمل حکومت ایک فرقے کے حوالے کیا جائے تو وہ بالادست نہیں ہو۔ چلو وزیر اعلیٰ منتخب نمائندہ ہے، اس کو جماعتی بنیاد پر پیپلز پارٹی والوں نے منتخب کر لیا۔ گورنر وفاق کی علامت ہوتا ہے، وفاق اس کو منتخب کرتا ہے۔ علاقے کی صورتحال اور نوعیت کو دیکھ کر کیا گورنمنٹ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دینے کے حوالے سے گورنر اہل سنت سے لیتے؟ پاکستان کے خوبصورت ترین حصے میں حالات ان دنوں خراب ہوئے جب 60% آبادی کے وسیلہ روزگار سیاحت میں بہتری کی امیدیں پیدا ہوئی تھیں۔ ٹور کا پروگرام اس سال پھر شروع ہوا تھا، لیکن اب بدقسمتی سے ہمارے گلگت میں جو فسادات ہو گئے، کراکرم ہائی وے پہ جو کلنگز ہو گئی، اس کی وجہ سے اب تو کافی اثر پڑا۔ گلگت بلتستان میں فرقہ واریت نئی بات نہیں، لیکن دستی بم سے حملہ، شناخت کر کے چن کر قتل، اغوا اور سیاسی احساس محرومی اس فرقہ واریت کے نئے پہلو ہیں جن پر قابو پانے کے لیے شیعہ سنی آبادیوں میں تقریباً برابر منقسم پاکستان کے منفرد خطے کے لیے غیر معمولی اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔